جب تک کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر میں اس کو عزیز نہ ہو جاؤں اس وقت تک کسی شخص کا ایمان کامل نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب محبت ہوتی کیسے؟ اسباب محبت کیا ہوتے؟ کہتے ہیں دنیا میں 3 چیزوں کی وجہ سے انسان کچھ کسی سے محبت کرتا ہے۔ حسن صورت کی وجہ سے، حسن سیرت کی وجہ سے، یا پھر تیسری چیز کوئی کسی کا دنیا میں کسی پر بڑا احسان ہو اور وہ اس میں نہ حسن صورت ہو نہ حسن سیرت ہو، مگر اس پر کسی کا احسان ہو، وہ اس احسان کے بدلے اس سے محبت کرے۔ اب ذرا حسن صورت کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر حسن صورت سے محبت ہوتی ہے تو کائنات میں سب سے حسین کون سی بات؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَأْلَأُ فِي الْجُبُورِ۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول کا قول پیش کر رہا ہوں، فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں یاد رکھ لو میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جو بولے وہ من کی مراد پائے، جو نہ بولے وہ بڑا پچھتائے۔ بولو بولو 5 نعرے 5 دنی 1.25 لاکھ نعرے حیدری۔ انشاءاللہ یہاں بیٹھنے والے کسی کو پچھتاوا نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے دنیا کے حسن کے پجاریوں، اے دنیا کے حسن پر مر مٹنے والوں، یاد رکھ لو ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو حسین، کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ اور آگے مثال کیسی دیتے ہیں، فرمایا کأن الشمس تجری فی وجہہ، جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھا جاتا تو محسوس ایسا ہوتا کہ سورج میرے آقا کے چہرے سے طلوع ہو رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَأْلَأُ فِي الْجُودِ، اور جب میرے آقا مسکراتے تبسم فرماتے تو اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے سامنے دیوار میں موتی جڑے۔ کیا بات ہے، میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے اور دندان مبارک نظر آتے تو محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے دیوار میں موتی جڑے ہوئے۔ کیا بات۔ میں نے صحابی کا عقیدہ کیا ہے، اور یاد رکھ لیں ساری کائنات کے ایمان والوں کا اتفاق ہے کہ میرے آقا سے بڑھ کر حسین کائنات میں کوئی نہیں۔ کیا بات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، اور فرمایا میں نے مصطفیٰ سے خوبصورت حسین و جمیل کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ وہ ایک شاعر نے اس کا نقشہ کھینچا کہ ردائے لالاؤ گل، ردائے لالاؤ گل، پردائے مہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ردائے لالاؤ گل، واہ واہ واہ۔ پردائے مہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم۔ اور پھر یہ صحابی رسول ہیں۔ اب ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنیں، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ لبا فی زلیخہ لو رعین جبینہ لعاصرن بقطع القلوب علی الجبین۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کائنات کے حسن پر مر مٹنے والوں یاد رکھ لو کہ یوسف پر زلیخہ مر مٹی، مگر اگر وہ زلیخا اور اس کی سہیلیاں میرے محبوب کو دیکھ لیتی بقطع القلوب علی الجبین، ادھر تو اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اپنے ہاتھوں سے اپنے دل کاٹتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
زمان قمر قادری صاحب. اور اعلیٰ حضرت نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. فرمایا وہ حسن یوسف تھا، مصر کا بازار تھا، اور عورتیں تھیں، اور پھر انگلیاں کٹی. میری بات کی طرف توجہ رہے. حسن یوسف تھا، مصر کا بازار تھا، اور عورتیں تھیں، اور پھر انگلیاں کٹی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادھر تو حسن یوسف پہ کٹی اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. فرمایا ادھر یوسف کے حسن پر کٹی، یا رسول اللہ آپ کے نام پر. ادھر عورتوں کی انگلیاں کٹی، ادھر مصر میں عورتوں کی انگلیاں کٹی. فرمایا عرب کے مردان عرب، اور عرب کی شجاعت اس وقت مشہور تھی. کیا بات ہے. فرمایا مصر کی عورتوں نے حسن یوسف پر اپنی انگلیاں کاٹی. فرمایا یا رسول اللہ آپ کے نام پر مردان عرب سر کٹاتے ہیں. مردان سبحان اللہ. تو انگلیاں کٹی اور عورتوں کی کٹی اور مصر میں کٹی، اور مردان عرب یا رسول اللہ آپ کے نام پر اپنے سر کٹا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. پہلے میں نے صحابی رسول کی روایت عرض کی، پھر ازواج رسول میں سے ایک روایت عرض کی، اب اولاد رسول میں سے ایک روایت. سبحان اللہ. اہل بیت میں سے ایک روایت سن لیں تاکہ حقیقت عقیدہ کی بات پختہ ہو جائے کہ صحابہ کا بھی اس پر اتفاق ہے، ازواج مطہرات کا بھی اس پر اتفاق ہے، اور اہل بیت پاک کا بھی اس پر اتفاق ہے. سبحان اللہ. میرے آقا جیسا کوئی حسین نہیں. بے شک. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یرا مثلہ قبلہ ولا بعدہ. مولا کائنات اہل بیت میں سے ہیں. بے شک. فرمایا لم یرا مثلہ قبلہ ولا بعدہ. فرمایا خدا کی عزت کی قسم اپنے آقا کریم جیسا نہ آپ سے پہلے کوئی حسین دیکھا نہ آپ کے بعد کوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. کیا بات. تو پہلی بات میں نے عرض کی کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے حسن سیرت صورت کی وجہ سے، اور حسن صورت صحابہ کا اتفاق، ازواج مطہرات کا اتفاق، اہل بیت پاک کا اتفاق کہ مصطفیٰ کریم جیسا حسین کوئی نہیں. بے شک. بے شک. اب دوسری بات رہی کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے حسن سیرت کی وجہ سے، کہ کسی کا سیرت و کردار اچھا ہو تو اس سے محبت کی جاتی ہے. شکل و صورت اچھی نہ ہو، سیرت و کردار اچھا ہو تو اس وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے. اب ذرا سیرت و کردار بھی میرے آقا کو سنیے. ارے اس کے سیرت و کردار کے کیا کہنے جس کی عمر مبارک کی قسمیں خود رب قرآن. سبحان اللہ. انہم لفی سکرتہم یعمہون. محبوب تیری عمر مبارک کی قسم. کیا بات ہے. کیا بات. اور فرمایا سلامت رہو. دوسری جگہ فرمایا قد لبثت فیکم عمرا من قبل. نبوت سے پہلی زندگی، اعلان نبوت کے بعد نہیں، اعلان نبوت. ویسے میرے نبی کنت نبیم آدم بین الروح والجسد، تب سے نبی ہیں، مگر اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی جب کافر نہیں مانتے، جب بظاہر اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، فرمایا تم میرے نبی کا، میرے محبوب کے سیرت و کردار کے بارے میں پوچھتے ہو. کیا پوچھتے ہو؟ قد لبثت فیکم عمرا من قبل. میرے محبوب کا سیرت و کردار وہ ہے اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی میری توحید. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. جب کفار کو میرے آقا نے دعوت دی، دعوت اسلام، تو دلیل کیا پیش کی؟ کوئی معجزات دلیل کے طور پر نہیں پیش کی. فرمایا میں نے اپنی 40 سالہ زندگی تم میں گزاری، اگر میری زندگی میں کوئی کجروی، کوئی کمی اور کوتاہی نظر آتی ہے تو بے شک وحدہ شریک کو نہ ماننا، اور اگر میری 40 سالہ زندگی بے عیب ہے، کوئی کمی اور کوتاہی نہیں، تو یہی 40 سالہ زندگی آپ کی توحید پر دلیل. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری.
کا کیا کہنا کہ جن کے بارے میں قرآن میں ہو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آقا کا خلق کریم کیا ہے؟ فرمایا قرآن نہیں. قرآن نہیں پڑھا. کان خلقہ القرآن. قرآن الحمد سے لے کر والناس تک میرے آقا کا خلق کریم ہی تو ہے. بے شک بے شک. تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا, تیری خلق کو رب نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر سیرت و کردار سے ہٹ کر اگر کسی سے محبت کوئی دنیا میں کرتا ہے تو اس پر کوئی احسان ہو تو احسان سے دبا دبا اس کا احترام کرتا ہے. احسان سے دبا ہوا اس کا احترام کرتا ہے. اس سے محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس نے کچھ پر احسان کیا. دنیا میں کائنات میں لوگوں نے لوگوں پر بڑے احسان کیے, اور الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھو. ہر نعمت اللہ کی عطا کرتا ہے, مگر ہر نعمت عطا کرنے کے بعد رب نے احسان نہیں جتلایا. سبحان اللہ. کسی نعمت کے عطا کرنے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ تم پر بڑا احسان کیا. ایک نعمت عظمی ایسی عطا فرمائی کہ خود رب نے فرمایا کہ اس نعمت عظمی کی بے قدری نہ کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں دوسری نعمتوں جیسے اس کو نہ سمجھ لینا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا تم پر نعمتوں کے انبار لگائے, طرح طرح کی نعمتیں تمہیں عطا کی, مگر اس نعمت عظمی کو دوسری نعمتوں جیسا نہ سمجھنا. یہ نعمت عطا کرتے وقت رب تم پر بڑا احسان. سبحان اللہ سبحان من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا, ان میں اپنا محبوب مبعوث فرمایا. اور سچی بات یہ ہے کہ اس سے بڑا احسان اور ہو ہی کیا سکتا ہے کہ کوئی کسی کو اپنا محبوب عطا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات میں اس سے بڑا کوئی احسان ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو اپنا محبوب عطا کرے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لوگوں تم پر بڑا احسان کیا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا. سبحان اللہ.